اللہ رب العزت نے کرم اور فضل یہ کیا، حضور علیہ السلام کو نام نامی محمد دیا ہے۔ یہ ذاتی نام ہے، باقی حضور کے صفاتی نام ہے۔ ذاتی نام کا مطلب پہچان، صفاتی نام کا مطلب رسول اللہ کی جس سے شان واضح ہوتی ہے۔ تو ایسے اللہ کے بھی ذاتی نام ہیں اور پھر صفاتی نام ہے۔ رب کا ذاتی نام اللہ ہے اور صفاتی نام کئی ہیں۔ قرآن کریم کا پہلا صفحہ کھولیے، آپ کو اللہ کے تمام اسماء الحسنی نظر آئیں گے۔ آخری صفحات پہ جائیے، اسماء المصطفیٰ نظر آئیں گے۔ تمام یہ نام موجود ہیں۔ پہلا ذاتی اللہ ہے، پھر الرحمن رحیم مالک، یہ پورا الصبور تک الرشید تک چلے جائیے، یہ اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ حضور علیہ السلام کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذاتی نام ہے۔ پھر آگے احمد، محمد، احمد، حامد، محمود، طیب، قاسم، عاقب، فاتح، پورا چلے جائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صفاتی نام ہیں۔ اللہ نے اپنے نام میں بھی کمال رکھا ہے، حضور کے نام میں بھی کمال رکھا ہے۔ اللہ کا نام نامی اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ ہمارے حضرات بتاتے ہیں 3 چیزوں پر مشتمل ہے۔ اللہ علم لذات الواجب الوجود، المستجمع لجمیع الصفات، المنزہ عن النقصان والزوال۔ اللہ کی ذات عالیہ وہ ذات ہے، اللہ علم لذات الواجب الوجود، جس کا ہونا بالکل واجب ہے کہ رب ہے، یہ لازم ہے۔ یوں نہیں ہو سکتا کہ رب نہ ہو، کوئی نہیں تھا، اللہ تھا، سب ہیں، اللہ ہے، کوئی نہیں ہوگا، اللہ ہوگا۔ للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ پاک سب سے پہلے، اللہ پاک سب کے بعد، اللہ ازل میں بھی، اللہ ابد میں بھی، اللہ ہر جگہ، اللہ کی ذات عالیہ ہر جگہ موجود ہے۔ حتیٰ کہ غار ثور میں فرمایا ان اللہ معنا، اس غار میں بھی اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بحیرہ کلزم پہ حضرت موسیٰ فرمائیں ان ربی معی سیادین، اللہ میرے ساتھ ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے اگر تم لوگ آپس میں بیٹھے ہو، باتیں کر رہے ہو، کتنے ہو اور کون سے نمبر پہ خدا ہے؟ ما یکون من نجوا ثلاثۃ، تم 3 ہو، الا هو رابعهم، چوتھا اللہ ہے، ولا خمسۃ، تم 5 ہو، الا هو سادسهم، چھٹا اللہ ہے، ولا ادنی من ذلک ولا اکثر الا هو معهم، اس سے کم یا زیادہ ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ کے لیے فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، وہ مشرق کیوں نہ ہو، وہ مغرب کیوں نہ ہو، یہ اللہ کے لیے ہے۔ اور فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف تم رخ کرو اس طرف اللہ کی ذات ہے۔ اس سے پتہ چلا اللہ کی ذات عالیہ ہر جگہ ہے، جسم سے پاک ہے، اللہ کی ذات ہر جگہ ہے، کیفیت سے پاک ہے۔ اور اللہ نے جو اپنا نام لفظ اللہ رکھا، اس کی حیثیت یہ ہے کوئی اسے اکٹھا پڑھے پھر بھی اللہ کی ذات ملتی ہے، الگ الگ پڑھے پھر بھی اللہ کی ذات ملتی ہے۔ ویسے اللہ نے حضور پاک کو نام محمد دیا، کوئی اکٹھا پڑھے پھر بھی حضور کی ذات سمجھ آتی ہے، الگ الگ حروف پہ توڑ کے پڑھے پھر بھی حضور کی ذات نظر آتی ہے۔ لفظ اللہ دیکھیں، قرآن بتاتا ہے اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ وہ ہے جس نے زمین آسمان کو پیدا کیا، جیسے 7 آسمان ہیں ویسے 7 زمینیں ہیں، یہ لفظ اللہ ہے۔ الف ہٹا دیں، للہ ہے۔ قرآن کہتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین میں جو کچھ، آسمان میں جو کچھ، سب کا سب میرے اللہ کا ہے۔ یہ لام گرا دے، لہو بنتا ہے، لہو کا معنی اس اللہ کے واسطے، لہو مقالید السماء، پورے قرآن کریم اٹھائیے، اللہ نے لہو لہو کہہ کر اپنی ذات پر دلالت بتائی ہے۔ یہ لام ہٹائیں، ہو بنتا ہے، ہو کا معنی بھی وہ ہے جسے ضمیر کہتے ہیں، انگلش میں پروناؤن کہتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں هو اللہ الذی لا الہ الا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، ہوا کی بات کر کے لفظ اللہ، لہو کی بات کر کے لفظ اللہ، للہ کی بات کر کے لفظ اللہ،
اللہ کی بات کر کے لفظ اللہ جتنا توڑو ٹوٹتا نہیں ہے، جتنا الگ کرو الگ نہیں ہوتا. یہ اللہ کا ذاتی نام ہے. رب نے میرے مصطفیٰ کو بھی اپنا ذاتی نام سے ایسا نام عطا کیا ہے، وہ بھی اکٹھا بولیں حضور کی ذات سمجھ آتی ہے، الگ الگ بولیں حضور کی ذات سمجھ آتی ہے. حضور پاک کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معنی ہے الذی اجتمعت فیہ صفات المحمودۃ کلھا، جس میں تمام اچھائیاں جمع کر دی جائیں، تمام صفات جمع کر دی جائیں. میرے پاک پیغمبر کی صفت یہ ہے، بڑوں کا احترام دیا، چھوٹوں کی عزت دی، اساتذہ کا کرم دیا، بچوں پہ شفقت دی، ماں باپ کی عزت سمجھائی، بہن بھائی کے حقوق سمجھائے، اپنے بڑوں کے حقوق بتائے، معاشرے میں رہنے کا پرامن و باادب طریقہ بتایا، نماز میں اللہ کے سامنے جھکنا کیسے، روزے میں اللہ کے لیے بھوک پیاس برداشت کرنا کیسی، زکوٰۃ میں اللہ کے لیے مال قربان کرنا کیسا، حج میں اللہ کے لیے اللہ کے علاقوں کے گلیوں سے گھومنا، گلیوں میں پھرنا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمہ لک والملک لا شریک لک کی صدائیں لگانا حضور پاک نے بتائی ہے. اللہ کے رسول نے سچ بولنا سکھایا، جھوٹ سے منع کیا، نکاح کا حکم دیا، زنا سے منع کیا، دیانت داری سکھائی، خیانت سے منع کی، اچھائی بتائی، برائی سے روکا، سچ بولنا بتایا، گالی دینے سے منع کیا، عزت سکھائی، بے عزتی سے بچایا. رسول اللہ نے حلال کمانا سکھایا، حرام سے ہمیں بچایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حق دینا، حق لینے کے اصول بتائے ہیں. وہ حالت جنگ ہو حضور کی تعلیمات ہیں، حالت امن ہو حضور کی تعلیمات ہیں، مسافرت میں رہنا ہے تعلیمات موجود ہے، آپ نے حضر میں رہنا ہے تعلیمات موجود ہے، آپ نے استاد بن کے مدرس و معلم بن کے معاشرے کی قیادت کرنی ہے، حضور پاک کی تعلیمات ہیں. آپ نے شاگرد بن کے بڑے سے کچھ سیکھنا ہے، تعلیمات ہیں. اپنے گھر میں سماجی زندگی، خاندانی زندگی، معاشرتی زندگی کیسے گزارنی ہے، تعلیمات ہیں. آپ نے تجارت کیسے کرنی ہے، معاشرت کیسے کرنی ہے، مدارات کیسے رکھنے ہیں، کسی سے تعلق لین دین کیسے رکھنا ہے. میری بات کا مطلب پیدائش سے ماں کی گود سے لے کر وفات قبر کی گود تک اللہ کے رسول نے صفات سکھا دی، سمجھا دی، باتیں بتا دی. یہ ہے الذی اجتمعت فیہ صفات المحمودۃ کلھا، جس میں تمام اچھائیاں رب جمع کر دے اسے محمد کہتے ہیں. اب یہ اکٹھا کہو محمد کا لفظ حضور کی ذات نظر آتی ہے، علیحدہ علیحدہ کہو حضور پاک کی ذات نظر آتی ہے. لفظ محمد میں تو تعریف آ گئی، میم ہٹا دیں، پیچھے لفظ کو دیکھو، وہ حمد بچتا ہے. ہم میں ہر بندہ حمد کا معنی، حمد کا مطلب، حمد کی صفت کو جانتا ہے کہ حمد کہتے ہیں تعریف کو، حمد کہتے ہیں کسی کی اچھائی کو، حمد کہتے ہیں صفت بیان کرنے کو. الحمد کا معنی بھی صفت تعریف ہے. اگر محمد کی میم ہٹا دیں پیچھے حمد بچتا ہے، معنی تعریف والا. تو الذی اجتمعت فیہ صفات المحمودۃ کلھا، جس میں تمام اچھائیاں جمع ہو وہ حضور کی ذات ہے. یہ حمد کی ہاں ہٹا دیں پیچھے مد بچتا ہے، مد یمد مدن. اس کا عربی زبان میں معنی ہوتا ہے کسی کو کھینچ کے لانا، ترغیب دینا، اسے بتانا، سمجھانا، برین واش کرنا، ذہن سازی کرنا اور حق پر لانا. یہ مد کا مطلب ہے. حضور پاک کی ذات کو دیکھیں، حضور پاک کی پیدائش سے لے کر وفات تک حضور کی تعلیمات کو دیکھیں، احادیث تک، سنن کو دیکھیں، عمل تک، فرامین کو دیکھیں، احکامات تک، منہیات کو دیکھیں، روکنے کی حد تک حضور پاک نے امت کے حق میں خیر خواہی کی ہے، امت کو بتایا سمجھایا ہے. حتیٰ کہ ابو جہل جیسے دشمن خدا کے دروازے پہ جا کے دعوت اللہ دی ہے، عقبہ بن نبی معیط جیسے ظالم کے پاس جا کر پیغام میں حق بتایا ہے، عتبہ ربیعہ شیبہ کے دروازوں پہ جا کے حق کا ڈنکا بجایا ہے. آل مکہ کے پاس، آل اوقاس کے پاس، ظلم و جنہ کے پاس، طائف کے پاس، مدینہ والوں کے پاس، بدر میں، احد میں، حنین میں، تبوک میں، ایک ایک جگہ جا کر حضور پاک علیہ السلام نے دعوت دین دے کر لوگوں کو بچایا کہ آپ جہنم سے بچ کے جنت کی طرف آنے والے بن جاؤ. کیونکہ پیغمبر کا کام یہ ہے من الظلمات الی النور، وہ لوگوں کو کفر و شرک کے گھٹا ٹوب
چوپ اندھیروں سے پکڑ کے اسے اللہ کے دین کی روشنی، ایمان کی نور اور ضیاء کی طرف پیغمبر لاتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے بھی یہی کیا، بلکہ صحابہ کو اس حد تک بتایا، انہوں نے اپنی زندگی میں حضور پاک کے دین کو یوں پہنچایا۔ حضرت عقبہ بن عامر وقت کے بادشاہ کے دربار میں تھے، اس نے کہا سونے چاندی کے ڈھیر سے تیرے قدموں کو بھر دوں، بتا تجھے کیا چاہیے، اگر تجھے مال چاہیے لے لے، کیا ہمارے علاقوں کو فتح کر رہا؟ حضرت عقبہ بن عامر نے ایک تاریخی جملہ فرمایا، کہا جی نہیں، ہمیں مال نہیں چاہیے، بلکہ ہم وہ بندے ہیں، ہماری ڈیوٹی ہمارے پیغمبر نے یہ لگائی ہے، نحن نخرج العباد من عبادت العباد الى رب العباد، ہم لوگوں کو ترغیب دیں گے، بتائیں گے، سمجھائیں گے، انہیں ریلائز ہونے لگے گا اللہ کی ذات حق ہے، اللہ کی ذات اللہ ہے، رب وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں بھی شریک کوئی نہیں، اس کی صفات میں بھی شریک کوئی نہیں۔ ہم یہ بتانے، سمجھانے، لوگوں کو رٹوانے، یاد کرانے، زندگی کا مشعل راہ بنانے اس دھرتی پہ آئے ہیں، تو مت کمانا کھینچ لینا، مت کمانا تعریف کرنا، مت کمانا ترغیب دینا، مت کمانا ذہن سازی کرنا، محنت کرنا، ہمت سے، طاقت سے، قوت سے، سکت سے، ہر طرح حضور پاک علیہ السلام نے مد کمانے کو عمل کیا، لوگوں کو جہنم سے بچا کے، جہنم سے بچا کے جنت کی طرف لانے کا کام حضور پاک نے کیا ہے۔ یہ مد میں بھی اگر میم نکال لیں خالی دال بچتی ہے، یہ دال کا لفظ بھی حضور پاک کی ذات پر، حضور کی صفات پر، حضور کے کریکٹر پر، حضور کے کردار پر، رسول اللہ کی شب و روز، لیل و نہار کی زندگی پر دلالت کرتا ہے۔ کیوں دال کسے کہتے ہیں؟ جامع ترمذی اٹھائیں، مسند احمد اٹھائیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ لوگوں اللہ پاک نے جس بندے کو نیکی کا حکم کرنے والا بنایا، جس نے اس کا کہنا مان کے نیکی پر عمل کیا، رب نیک کو جتنا اجر دیں گے، بتانے والے کو ایسا اجر دیں گے، کرنے والے کو جتنا ثواب دیں گے، کروانے والے کو اس نیکی پر اتنا ثواب دیں گے۔ عمل کرنے اور کرانے کا ثواب ایک برابر ہے۔ پتہ چلا آخری لفظ میں خالی دال بھی ہو تو مطلب حضور کی ذات ہے، معنی حضور کی ذات ہے، مراد حضور پاک کی صفات ہیں۔ میری بات کا مطلب رب نے اپنا نام اللہ رکھا، ذاتی نام ہے، حضور کا نام محمد رکھا، صفاتی نام ہے۔ وہ اللہ کا نام ہو یا محمد کا نام ہو، کام بھی ایک جیسا۔ اسی معاملے میں دنیا کے اندر اللہ نے یہ مقام دیا، اللہ کا نام ہے، ٹوٹنے سے نہیں ٹوٹتا۔ محمد کریم علیہ التحیت والتسلیم کا نام و مقام ہے، الگ ہونے سے نہیں ہوتا۔ اسی لیے کہا جہاں تک خدا کی خدائی وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفائی۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا